السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو حدیث مبارکہ میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، یہ حدیث سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اگر آپ نے حج نہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی وعید سنائی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ وعید کن لوگوں کے لیے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک، صحابی رسول حضرت ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة او سلطان جائر او مرض حابس۔ حضور نے فرمایا کہ جس شخص کو فریضہ حج کی ادائیگی میں کوئی ظاہری ضرورت نہیں روکتی، یا کوئی ظالم بادشاہ روکنے والا ایسا بھی کوئی معاملہ نہ ہو، یا سخت بیماری کی وجہ بھی نہ ہو کہ اس کی وجہ سے وہ رکا رہے، اور اس کے ان تمام چیزوں کے نہ ہونے کے باوجود وہ حج نہ کرے، فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجُّ، اور وہ مر گیا اور حج نہ کیا ہو، فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا، تو پھر چاہے یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ اب یہ بڑے ہی سخت الفاظ آتے ہیں روایت میں، وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، بنی الاسلام علی خمس، 5 بنیادیں ہیں، فنڈامنٹلز ہیں، جس کے اوپر دین جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ تمہارے فنڈامنٹلز ہیں، تمہاری بنیادیں ہیں جن کے اوپر تم نے کاربند رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ بنی الاسلام علی خمس۔ تو اب یہ بنیادوں کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے اندر کلمہ شہادت بھی ہے، نماز کا قائم کرنا بھی ہے، زکوٰۃ کا دینا بھی ہے، روزوں کا رکھنا بھی ہے، اور حج کا ادا کرنا بھی ہے۔ تو یہ 5 چیزیں۔ اب 4 چیزیں تو ہم نے کر لیں، لیکن 5ویں چیز استطاعت رکھتے ہوئے بھی نہیں کی۔ کوئی ضرورت بھی نہیں تھی، مال بھی تھا، روکے بھی نہیں گئے، بیماری بھی نہیں تھی، تو کوئی ظاہری اسباب روکنے والے نہ تھے، اور پھر بھی یہ فریضہ ادا نہ کیا، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس معاملے میں سخت وعید ہے کہ پھر ایسی کیا وجہ تھی جو تم نے دوسری چیزوں کو پرائیورٹی دی اور اس کو پرائیورٹی نہیں تھی۔ انفارچونیٹلی کتنے ہی لوگ ہیں جو حج کرنے جا سکتے ہیں پر جاتے نہیں، کتنے ہی لوگ ہیں جو مکہ میں رہتے ہیں اور حج نہیں کیا ہوا، کبھی بھی نہیں کیا، کتنے ہی لوگ ہیں جو عرب کی سرزمین پہ 20 سال 25 سال 30 سال 40 سال کام کیا، انہوں نے نہ آج تک عمرہ کیا ہے، نہ آج تک حج کیا ہے۔ عرب کی سرزمین سے مراد میری یہ وہ خلیجی ممالک ہیں جہاں سے جایا جا سکتا ہے حج کے لیے، پرمیشن بھی مل جاتی ہے، اور یہ وہ لوگ نہیں جن کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ جن کے پاس وسائل نہیں ہیں وہ بھی تھوڑا تھوڑا جوڑ کے چلے جاتے ہیں، تو جن کے پاس وسائل ہیں وہ بھی حج نہ کریں، تو یہ تو بڑے ہی افسوس کا مقام ہے۔ یعنی ہماری پرائیورٹیز ہی بڑی ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس لیے یہ وعید آئی ہے کہ پھر جب تم فنڈامنٹل فاؤنڈیشنز میں سے ایک فاؤنڈیشن کو ایسے کر دو کہ گویا یہ ہے ہی نہیں، تو اس کے بارے میں یہ وعید آئی ہے۔ اب اس روایت کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے السنن میں، کتاب الحج میں، حدیث 812۔ امام دارمی سے سنن میں لاتے ہیں حدیث 1785۔ امام ابن ابی شیبہ اسے المصنف میں لاتے ہیں حدیث 14450۔ امام بہقی اسے السنن الکبریٰ میں لاتے ہیں حدیث 8443۔ اسی طرح شعب الایمان میں لاتے ہیں امام بہقی سے حدیث 3979۔ امام دیلمی سے المسند الفردوس میں لاتے ہیں، اور اسی طرح المنذری سے الترغیب والترہیب میں لاتے ہیں۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے جس کو مسلمان نظر انداز کر کے بیٹھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سب کی پریشانیوں کو اور مشکلات کو دور فرمائے، اور وہ لوگ
جن سے یہ غفلت ہو گئی، اس دنیا میں نہیں رہے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہیں بخش دے، اللہ معاف فرما دے۔ ہماری تو یہی دعا ہے، اور جو رہ گئے ہیں انہیں توفیق عطا فرمائے کہ وہ حج کے فریضے کو ادا کر سکے، اور ان کی جو مسائل، جو پریشانیاں، جو مشکلات ہیں، انہیں اللہ دور فرمائے اور توفیق عطا فرمائے۔ یہ انٹینشن کا معاملہ بھی ہوتا ہے، آپ اس کے لیے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، تھوڑا تھوڑا جوڑتے ہیں، پھر کئی سال گزر جاتے ہیں تو اتنی رقم جمع ہو جاتی ہے کہ حج کا فریضہ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ایسا سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔